وقفے میں بھی ہماری بہت گرما گرم گفتگو جاری تھی، لیکن یہ ہوتا رہتا چلتا رہتا ہے. تو میں کچھ پاکستان کی سیاست میں بات کرنا چاہ رہا تھا. آج پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نیب کے بارے میں کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں. ذرا سنیے کچھ بڑی قابل غور باتیں. ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں، بند کریں. شہباز گل صاحب، نیب کو ختم کرنے اور بند کرنے کے لیے پارلیمنٹ کیا ایکٹ کر سکتی ہے؟ اب تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ان کو مشیر داخلہ لگا دیا گیا ہے نیب، اور نیب یعنی کہ احتساب کا بھی ان کو مشیر لگا دیا گیا ہے، تو پارلیمنٹ کیا کرے گی اس میں؟ جی پہلے تو ان کو مبارک ہو، ویری ویل ڈیزروڈ اپوائنٹمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب ہے، پہلے تو ہم نے سنا تھا صوبائی کارڈ کھیلنے کا، یہ صوبائی ماسک کھیلنے کا پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے طریقہ. تو وہ آج کل صوبائی ماسک آپ کو ان کے ماسک پہ اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں اعتراض، بہت پیارے لگتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صوبائی ماسک، یہ تو اعتراض تو نہیں، کہنے میں تو حرج نہیں ہے نا، وہ تو میں ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے تو ان کا ماسک بہت اچھا لگتا ہے. مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے وہ سندھی اجرک. مجھے اب آپ نے غصہ کرنا ہے، ویسے تو میں بھی ماسک پہنتا ہوں، یہ نہیں کہ میں صرف ان کو کہتا ہوں. جب ہم یہ ماسک پہنتے ہیں تو گاؤں میں وہ جو بھینس کا بچہ کٹا ہوتا ہے اس کو یہ پہناتے ہوتے تھے، کوئی زیادہ دودھ نہ پی جائے. تو میں نے اپنے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھ. اور ان کا کیونکہ وہ کپڑے سے بنتا تھا، بھینس کے کٹے کا کپڑے سے بنتا تھا، تو بلاول صاحب نے جو پہنا ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ کسی پرانے کپڑے کا بنتا تھا، خواتین کوئی رنگدار کپڑا، تو بلاول صاحب کا بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کٹے کو ماسک بندھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کو نیب بھی بند چاہیے. نامناسب الفاظ استعمال نہیں سر، میں نے تو اپنے لیے پہلے کیے، اسی لیے مجھے پتا تھا آپ بہت زیادہ شرف رکھتے ہیں، مین آپ ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں، اس لیے میں نے اپنے آپ سے بات شروع کی کہ آپ کو یہ نہ لگے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اب ان کے اوپر جو 5 ارب اوپل کمپنی کے اندر منی لانڈرنگ ہے، وہ کسی نے تو انویسٹیگیٹ کرنی ہے نا. نیب بند کر دیں، عدالتیں بند کر دیں، ہر چیز بند کر دیں جو ان کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، تو پھر کہاں جواب دینا ہے انہوں نے؟ آخر اتنے سالوں سے یہ حکومت میں ہیں، اتنے سالوں سے ان کے گھر بنے اتنے بڑے بڑے، یہ سب کچھ جو کہیں سے تو آیا ہے، کسی نے تو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ہمارے پاس تو ہم نے یہ فون کہاں سے خریدا، یہ خریدا، اس کا بھی ادھر بیٹھے بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس ہمیں تو یہ گدڑ سنگھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے ایک ہی ٹائم میں اتنے بڑے بڑے گھر کیسے بن جاتے ہیں، آپ کی اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز کیسے بن جاتی ہیں، لوگوں کی تو عمریں نہ. تو بلاول صاحب کو ہر چیز بند چاہیے. آموں کے انہوں نے آج گلہ کیا کہ میں نے آموں کا تحفہ بھیجا لیکن مجھے کو مل نہیں رہا. تو میں انہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے تو انہیں ملنا نہیں ہے، اور باجی بھی سائلنٹ موڈ پہ ہیں. تو اس سارے پرپز میں لاہور میں ایسے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. واپس جائیں سندھ میں، اور واپس جا کر وہاں پر عوام جو 13,000 لوگ اکتوبر سے لے کے ابھی تک کتے کے کاٹنے کے ویکسین نہیں وہاں مل رہی. 10 ارب کی تو گندم کی ریکوری ہوئی ہے جو ان کی اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے چوری کی تھی 15 ارب. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جن چراغوں پہ ان کا اکتفا ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ان کے ابھی اپنے لمبے معاملات ہیں، وہ تو سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں 10 دن کی اور ڈھیل دے دے یا ڈیل دے دے. تو ایسا نہیں ہونا اب تو، بلکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہیے، کیونکہ کافی انہوں نے سیر و تفریح کافی شافی پی لی، اب آ کے وہ اپنی سزا جو ہے وہ بھگتیں. مشرف زیدی صاحب کہ نواز شریف صاحب گئے تھے تھوڑا علاج کے لیے، اب تو کافی مہینے گزر گئے، اب ان کو واپس نہیں آ جانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. کیوں وہ واپس آئیں؟ اچھا، یہ وہ ملک ہے جہاں امیر شکیل الرحمان جو ہے ان کو 5 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کیس ان کے خلاف کیا ہے. یہ وہی ملک ہے جہاں شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایک ٹکڑا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے ثبوت کا. کتنے مہینے انہوں نے جیل میں لگائے؟ مفتاح اسماعیل نے کیا جرم کیا تھا جس کے 4 مہینے انہوں نے جیل میں لگائے؟ جو پی ایس او کے ایم ڈی آئے تھے، ان کی والدہ کا، عمران الحق صاحب کی والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا، ابھی تک یہ نہیں پتا ان کو کیوں اندر کیا گیا تھا اور کیا ان کا جرم تھا. تو جب آپ کے نظام میں اتنا زیادہ تضاد ہوگا، جو اس کی ایسپریشن ہے، جو وہ چاہتا ہے انصاف دینا، یہ حکومت بھی چاہتی ہے، اس حکومت کی جماعت کا نام جو ہے وہ انصاف سے منسلک ہے. تو ان کی نیت میں اور ان کی جو ایکچول فیل ہے، جو
ایگزیکیوشن ہے. میں نے پہلے بھی کہا نا, یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ریاست کی بے بسی, اداروں کی جو ہے نااہلی, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور اس میں جو بنیادی, شاید عمران خان بالکل درست فرماتے تھے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, کہ جب تک انصاف نہیں ہوا تب تک باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب رہیں گی. تو جو مطیع اللہ جان کا کیس ہے اس پہ اتنا زیادہ جو لوگ بولیں, وہ اس لیے نہیں کہ لوگ مطیع اللہ جان سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ تو شاید اس وقت کسی بڑے اخبار سے بھی منسلک نہیں, تو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جو ہے کسی نے واٹس ایپ گروپ پہ جو ہے ان نہ کو جو کسی ہے ٹی وی جمع چینل کیا. سے وابستہ ہیں, نہ کسی اخبار میں کالم لکھ رہے تو ہیں. یہ اتنی آواز کیوں نکلی ہے؟ یہ آواز اس لیے نکلی ہے, اور یہ سمجھنا ضروری ہے وزراء کے لیے بھی اور وزیر اعظم کے لیے بھی, اور دیگر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے جو ذمہ دار شخصیات ہیں. اور ایسا نہیں ہے سب جو ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے, بہت سارے لوگ ذمہ دار شخصیت کے مالکان ہیں, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, آئین سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایشو ہے انجسٹس کا, یہ باقی ساری چیزوں کو جو ہے تہس نہس کر دیتا ہے. اور جب بالکل ہی بلیٹنٹ ہو جائے جس طرح کل ہوا اسلام آباد میں, تو اس پہ زیادہ شور مچ جاتا ہے. لیکن یہ جو انجسٹسز ہیں یہ ڈیلی اوکرنسز ہے. بائی دا وے, سندھ میں آپ, سندھ بھی جو ہے یہ جو اپوزیشن گورنمنٹ, یہ نیریٹو جو ہے ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہے, مجھے اس سے اختلاف ہے. سندھ میں عزیز میمن کا مرڈر ہوا, ہمیں نہیں پتا کہ جے آئی ٹی کے بعد اس پہ کیا پیش رفت ہوئی. سندھ میں بجائے پورے ملک میں آپ نے دیکھا کہ بجٹس جو ہے وہ کٹ رہے تھے, اور پینشنز اور سیلریز جو ہے حکومتی جو نہیں, یہ بڑا اہم ایشو ہے. پبلک سیکٹر امپلائیز کی جو سیلریز تھیں اور پینشنز تھیں وہ کسی صوبے نے نہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائیں. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں یہ بڑھائی گئیں. ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کیوں بڑھائی گئیں, کیونکہ سندھ میں جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کو ایڈمنسٹریٹولی استعمال کیا جاتا ہے سیاسی وجوہات کی بنا پہ. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت صحیح باتیں کرتے ہیں جب آئین کی بات ہو, جب فیڈرلزم کی بات ہو اور جمہوریت کی بات ہو, اور میں بالکل ان کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن ان کے اپنے صوبے میں درست فرما رہے ہیں, یہ میں ان کی کرپشن والے اس نیریٹو میں نہیں جاتا, لیکن ایڈمنسٹریٹو اتنے بڑے چیلنجز ہیں, ان کو جو ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ صرف اور صرف جو ہے. کیوں آپ کی بات کچھ لمبی ہو گئی ہے, اس لیے قیوم صاحب میں ذرا ایک بریک لے لوں. بالکل, سوری قیوم.